بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا
الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بھائیو، آج ہمارے پاس ریاض جعلیات سے فضیلت الشیخ محمد اختر صدیق حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں فلسفہ رمضان کے موضوع پر روشنی ڈالیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ ابو محمد حفظہ اللہ اور ہمارے انتہائی محترم ساتھی بھائی مولانا عبد الماجد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انتہائی معزز حاضرین سامعین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے کے بعد ہمیں ان بھائیوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جو ایسے مواقع بنا رہے ہیں جن کے اندر بیٹھ کر ہم دین کی بات سنتے اور سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو بھائی بھی اس میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. جو منظر ابھی آپ نے دیکھا ہے اس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے،
اس کو جب لوگ سنتے ہیں، آگے اللہ نے ایک قید لگائی ہے کہ اس کو سن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اس کتاب کے اندر حق بات کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ کیفیت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے ہمارے جیسے، ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ مسجد نبوی میں ایک بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھنے والے ائمہ اکرام میں سے ایک امام عبد المحسن القاسم ہیں، انہوں نے قبر کے عذاب پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر وہ اتنا روئے کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے اس کیفیت کو۔ لیکن میں جہاں پہ بیٹھا تھا، ساتھ ہی ہمارے 2-3 پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں، وہ گپے مار رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جمعہ کے خطبہ میں اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کو آپ چپ بھی کروائیں گے تو من قال لصاحبہ اسکت فقد لغا، تو جس نے کہا بھائی چپ کر جاؤ تو اس نے بھی جمعہ کے اندر تو بات کر دی، اس نے بھی بری بات کی۔ تو خیر اب میں نے کہا ان کو کیا اب کہیں کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں اور کس کنڈیشن میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ گپے مار رہے ہیں۔ تو بعد میں جب وہ جمعہ پورا ہوا اور نماز ختم ہوگی تو میں نے کہا بھائی آپ کو کوئی اللہ کا خوف ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی اب دیکھیے ہمارے بھائی ہیں نا، کہا جی وہ بات تو ٹھیک، وہ ایک سائڈ پہ ہے، یہ بتائیے امام صاحب روئے کیوں ہیں؟ میں نے کہا وہ اس لیے روئے ہیں کہ تم نہیں روتی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی یہ حالت ہے، قرآن مجید کو ہم درخواست کرتی اسی لیے اپنے بھائیوں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، کیا اہل حدیث علماء کی کتابیں موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں الحمدللہ، لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، جس سے آج لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ آج کہا جاتا ہے 16-17 علوم، 20 علوم، اور فضائل اعمال کے اندر تو لکھا ہے وہ 26 کے قریب علوم بنتے ہیں، کہ ان میں جو مہارت رکھتا ہو وہ قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرے۔ نہ کوئی اتنے علوم آج پڑھا ہوا ہے، نہ سمجھتا ہے، بس پھر قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ تو اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے کہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے، ہمارے پاس شروع ہونے والا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، انگلش میں جو کہہ دیتے ہیں لاجک کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بلکہ اس سے پہلے یہ بات بھی کرنی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس تلاوت میں، آواز میں، علم اور عمل کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ تو دیکھیے رمضان المبارک جو ہے ہمارے پاس چند دنوں کے بعد انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب رمضان آئے گا، چلا جائے گا، لیکن وہ ہمارے لیے کیا سبق لے کر آ رہا ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا منطق ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے، سب سے پہلا رمضان المبارک کا مقصد تو وہی ہے جو رب کائنات نے بیان کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ نمبر 1 یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے ایسی عبادت ہے کہ تم پر بھی فرض ہیں اور تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جنہیں امت اجابہ کہتے ہیں، جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا ہے، ان پر بھی فرض تھے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب متقی اور پرہیزگار کون ہوتے؟ اللہ اکبر۔ ایک تعریف ہوتی ہے جو لفظی معنی آپ کہہ سکتے ہیں، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، لیکن ایک اصطلاحی تعریف ہوتی ہے جو بالکل پرماننٹ ڈیفینیشن ہوتی ہے کسی لفظ کی، تو وہ کیا ہے؟ عربی لغت کیا کہتی ہے میرے بھائیوں؟ عربی لغت میں لکھا ہے کہ تقوی، اس کا مطلب یہ ہے ان تجعل بینک و بین معصیت اللہ حاجزا
کہ اپنے درمیان اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان انسان ایک رکاوٹ بنا دے، اس کو کبھی کراس نہ کرے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے نا بیریئر رکھے ہوتے ہیں جہاں پہ روڈ بن رہا ہوتا ہے، یا کوئی بڑا آدمی وہاں رہ رہا ہوتا ہے، یا کوئی بہت اہم آفس ہوتا ہے، تو اس کے باہر بیریئر رکھے ہوتے ہیں کہ اس کو عام آدمی کراس نہیں کر سکتا ہے۔ یہ شارع خاص ہے، شارع عام نہیں ہے۔ یہ بیریئر، یہ رکاوٹ، یہ بارڈر، یہ دیوار، اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ کبھی انسان اس کو کراس کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے کبھی کبھار، ہر ایک سے ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غلطیوں سے مبرہ صرف انبیاء کی ذات ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کا ہر بیٹا یعنی ہر انسان، ہر فرد وہ غلطی کرتا ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بہترین وہ ہیں جو غلطی کے بعد جلدی توبہ کر لیتے۔ غلطی تو ہر ایک سے ہوتی، لیکن یہ بیریئر کراس کرنا، اس کو توڑ دینا اور بات ہے، اور غلطی کرنا اور بات ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں پہلا مقصد ہے تقویٰ کا حصول، تقویٰ اختیار کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، یہ روزہ کا پہلا مقصد ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہوتا تو سمجھ لیں پھر رمضان ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اب دیکھیں رمضان آئے گا، کچھ بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور ٹی وی لگا کے خبریں سنے جا رہے ہیں، ٹوٹ پٹانگ چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو کیا پتہ ہے، اتنا لمبا دن ہے، روزہ پورا ہی نہیں ہوتا ہے، بس پورا ہی ایسے ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں پھر جا کے پورا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو روزہ کا پہلا مقصد تقویٰ اختیار کرنا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ روزہ کا مقصد ہے۔ میں ایک مثال سے بات اور واضح کر سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی کسی ادارے میں جا کے تعلیم حاصل کی ہوگی، اسکول پڑھا ہوگا، دینی ادارے میں پڑھا ہوگا۔ اگر کوئی طالب علم اسکول میں آتا ہے، کتابیں اس کے پاس، قلم اس کے پاس، کاپی اس کے پاس، اور اسکول کے لوازمات اس کے پاس موجود ہیں، 10 سال 12 سال 14 سال کا کورس وہ پورا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اساتذہ کی عزت کرتا ہے، اور امتحان میں اچھے نمبر لے کر پاس ہو جاتا ہے، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے مقصد میں، تعلیم والے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا، اسکول میں آتا ہے، بیٹھتا ہے اور گیم کے اندر انٹرسٹ لیتا ہے، غیر نصابی سرگرمیوں میں پھرتا رہتا ہے، اور جب سال پورا ہوتا ہے اگزام کے اندر فیل ہو جاتا ہے، دوسرے سال تیسرے سال چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس نے اپنے اسکول میں داخلہ کا مقصد پورا نہیں کیا۔ یہ رمضان ایک مدرسہ ہے، یہ چلتا پھرتا موبائل مدرسہ ہے، یہ ہمارے پاس ان قریب آنے والا ہے۔ اب جب یہ ہمارے پاس آئے گا، ہماری تربیت کے لیے آ رہا ہے، جس نے اس کو ضائع کر دیا تو وہ ایسے ہی ہے جس نے اسکول میں داخلہ لیا اور اپنا سارا وقت برباد کر دیا۔ اس کے ساتھ چلنے والے وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے، اور یہ وہیں کھڑا ہے جس دن اسکول میں داخل ہوا تھا، اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھایا ہے۔ یاران تیز گام نے منزل کو جا لیا کہ جو تیز چلنے والے تھے وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے، اور یہ اپنی جگہ پر جیسے تھا ویسے کا ویسا کھڑا ہے۔ رمضان آیا، گزر گیا، کتنے رمضان ہم نے گزار دیے سمیت میرے، میں اپنی بات سب سے پہلے کر رہا ہوں، کتنے رمضان ہم نے گزارے، کیا تبدیلی ہمارے اندر آئی؟ بس ہم نے یہ کیا کہ جب رمضان آیا روزہ رکھ لیا اور اس کو جیسے تیسے پورا کر دیا، اور جب رمضان چلا گیا تو ہم بھی روزہ نماز سب سے دور چلے گئے۔
تو یہ پہلا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. نمبر 2، دوسرے نمبر پر روزہ کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک میں جو مغفرت رکھی گئی ہے، جو بخشش رکھی گئی ہے، انسان اس کو حاصل کرے، اپنے گناہوں کو معاف کروائے. دیکھیں میں نے 3 احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان پر غور کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شروع فرمایا ہے تو ایک ہی مختلف لفظ بولے ہیں، لیکن آگے ان کا انعام، ان کا نتیجہ ایک ہی بولا ہے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا من صام رمضان. صام کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھنا. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اگر کوئی انسان رمضان المبارک کے روزے 29 یا 30 روزے یہ پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ لے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. ایمان اور احتساب کیا ہے؟ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ محترم فضیلت شیخ عبد الماجد حافظہ اللہ سے، ابو محمد حافظہ اللہ سے سنتے رہتے ہوں گے ایمان اور احتساب کیا ہے. ایمان کی بحث بہت لمبی ہے، اور احتساب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ثواب کی امید رکھیں. یہ بہت بنیادی چیز ہے. دیکھیں آپ میں سے ہر بھائی یہاں کام کرنے آیا ہے، ہم کام کرنے آئے. اگر صرف کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پیسہ پیچھے بھیجیں گے، پلاٹ خریدیں گے، کوٹھی خریدیں گے، یہ ایک فن ہے، یہ پروفیشن ہے. لیکن اگر آپ نے جس دن یہ سوچ لیا کہ ہم نے حلال روزی کمانا ہے، ہم اس لیے نہیں یہ روزی کما رہے کہ پیچھے جا کر ہمارا فیوچر صحیح ہو جائے، یہ صحیح ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، ہم اس لیے کما رہے ہیں اس نیت سے کہ اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے، یہ روزی حلال ہو جائے. ایک ایک منٹ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے نیکی لکھ دیا جائے. یہ ہے ثواب کی نیت. روزہ ثواب کی نیت سے رکھا تو پھر کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی. اور بعض لوگوں نے احتساب کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ اپنی پچھلی زندگی پر ذرا نظر دوڑائی جائے کہ میں نے پیچھے 20 سال 25 سال 40 سال کس طرح گزار دیے ہیں، میں نے اللہ کی نافرمانیوں میں گزارے ہیں. آج کے بعد میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. یہ روزے ہیں. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا من قام. پہلے لفظ کیا ہے؟ ساما. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ساما یہاں ہے قام. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے رمضان المبارک کا قیام، لیلۃ القدر تراویح یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھ لی، اس کو بھی یہی انعام ہے. غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. پھر تیسری بات من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے ایک رات لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، اس کی زندگی کے بھی پہلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے. کسی بھائی کا 4-5 ہزار ریال قرض دینا ہو نا، کوئی بہت بڑی رقم تو نہیں ہے نا، ہم کوئی تنگ ہو کے کٹھی کاری لیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ یہ ہمیں کہہ دے کہ بھائی اس رمضان کی 30 دن کی ساری تراویحاں آپ نے امام صاحب کے پیچھے پڑھنا ہے، ہر روز میں آپ کو دیکھوں گا، اگر 30 تراویحاں پوری 30 دن کی پوری پڑھ لیں تو میں آپ کو سارے پیسے چھوڑ دوں گا، ہم امام سے بھی پہلے بیٹھے ہوں گے. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہوں کو، وہ قرض جو ہم نے اپنے سر پر گناہوں کا اٹھا رکھا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اٹھا رکھا ہے. اور مولوی حضرات، دینی طبقہ تو اس میں زیادہ گرفتار ہوگا، ان کو تو سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ میں ہوں یا آپ. اگر اتنے گناہ ہمارے سر پر ہیں جن کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکیں گے، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ کام کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کام کر لو تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تو پھر کوئی پاگل ہی ہے جو اس حکم سے پیچھے رہ جائے. اور یہاں ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے. ہمارے بھائی نا ماشاءاللہ جب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی رہنمائی کے لیے قرآن اور حدیث، کتاب اور سنت،
اس کو سامنے رکھو تو وہ کہتے ہیں جی قرآن حدیث کے نعرے لگانے والوں ہمیں یہ دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ نماز تراویح پڑھی ہے. اللہ اکبر، پوری تراویح پڑھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ ذرا غور کر لو، کیا ہے؟ من قام رمضان، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا. جب لفظ قیام آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں، قیام اور چیز ہے اور تراویح اور چیز ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو. موطا امام مالک کو پڑھو، اس میں کیا لکھا ہے کہ ہمیں قاری جو تلاوت کرتا تھا، نماز میں قرآن سناتا تھا، ایک ایک رکعت میں کتنی آیات پڑھتا تھا؟ 200. اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ سحری کے قریب جا کے ختم ہوتا تھا. نماز عشاء کے بعد شروع ہوا ہے اور صبح کی فجر کی سحری کے قریب جا کر ختم ہوا ہے. ہم ان سے سوال کرتے ہیں پھر بتاؤ ان لوگوں نے قیام کب کیا ہے اور تراویح کب کی ہے؟ تو پھر آرام سے کہہ دیتے ہیں تم تو کوئی بات مانتے ہی نہیں. یہ قیام ہی ہے، یہ تراویح ہی ہے کہ جس نے تراویح قیام امام کے ساتھ کیا اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرماتے. اور ایک حدیث میں ہے کہ من صرف حین ینصرف الامام، جو اس قیام میں اس وقت اپنے گھر کو واپس گیا یا جہاں بھی جانا چاہتا ہے، جب امام نے اس قیام کو ختم کر دیا تو ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر یہ قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ انصراف کرتا ہے، امام کے ساتھ نماز کو ختم کرتا ہے، پوری رات عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور اگر پورا رمضان، ایک اور جگہ پہ اشارہ ملتا ہے، اگر پورا رمضان قیام کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور کون سی دلیل چاہیے؟ اب کوئی اپنی آنکھوں کے پٹی لگا کر کہے دن نہیں ہے رات ہے تو اسے کہے بھائی پٹی اتارو، دن ہی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے، جو مغفرت والا ہے، جو بخشش والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کروانے کا سبب ہے، اس کو حاصل کرو. یہ روزہ کا بہت بڑا مقصد ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر جمعہ کے خطبہ کے لیے آپ نے سیڑھی پر پاؤں رکھا تھا، قدم مبارک رکھا تھا، آمین کہا تھا، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین. پوچھنے والوں نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے؟ پہلے کبھی نہیں کیا. آپ نے فرمایا ہاں، جب میں نے سیڑھی پہ پاؤں رکھا ہے جبرائیل علیہ السلام وہ تشریف لائے ہیں اور دعا دی ہے اور کہا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اب دعا کرنے والے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بد دعا دینے والے، وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اس پر آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا مقصد ہے روزہ کا. اب تیسرا مقصد کیا ہے؟ بہت پیارا مقصد ہے، اگر ہمیں سمجھ آئے، وہ ہے اپنی موت کو یاد کرنا. آپ کہیں گے مولوی صاحب رمضان مبارک کے روزوں کا موت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیوں، یہ رمضان ہمیں سمجھانے آتا ہے، ٹھیک ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے اور جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں سارا کچھ. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان المبارک ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ رمضان المبارک چلا جائے گا ایسے ہی جیسے دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. پھر جناب شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. تو انسان کو سوچنا چاہیے ایک وقت تھا جب تیرا انتظار ہو رہا تھا، ہمارے گھر میں ایک مہمان آنے والا ہے، جیسے دنیا میں اللہ کا مہمان رمضان آنے والا ہے،
ایک وقت آیا اپنے پورے شباب پر تو آ چکا ہے، ایک وقت آئے گا اگر تو زندہ رہا تو بڑھاپے میں چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا رمضان کی طرح اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ تو کہاں بھی ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ نے فرمایا اینما کنتم، تم کہاں بھی ہو یہ موت تمہیں آ کر نہیں، موت چھوڑے گی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ، ایک جگہ پہ فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جہاں بھی مرضی چلے جاؤ یہ موت نہیں چھوڑے گی۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ رمضان المبارک ہمیں یہ سبق دینے آ رہا ہے کہ اب میرا انتظار کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا میں تمہارے پاس موجود ہوں گا، میں پورے جوبن کے ساتھ تمہارے پاس تمہاری زندگیوں میں موجود ہوں گا۔ میرے اندر لیلۃ القدر بھی آئے گی، میرے اندر اعتکاف کا عشرہ بھی آئے گا، میرے اندر یہ روزے بھی ہوں گے، قیام بھی ہوگا، تلاوت بھی ہوگی، دنیا میں بہاریں بھی ہوں گی، اور ایک دن آئے گا کہ میں خاموشی کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اب اس میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی مہمان آ رہا ہو نا، تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے بھائی آپ کے پاس بہت بڑے کسی بادشاہ کا، علاقہ کے نمبردار کا، MNA کا، MPA کا، فلاں کا مہمان آ رہا ہے، آپ کے گھر میں آ رہا ہے۔ اب گھر کو سجایا جاتا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو سجاتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے صفائی کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، کوئی رشتہ دیکھنے آ رہا ہے، کوئی اور غرض سے آ رہا ہے، پورے گھر کو سجایا جاتا ہے، اور ان کے آنے سے پہلے کھانے پینے کے لوازمات سارے تیار کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو اس طرح انتظار کرتے ہیں، مہمان آتا ہے ان کی پوری عزت کرتے ہیں، وہ جانے لگتا ہے گاڑی تک چھوڑ کے آتے ہیں، ان پر صدقے، ان پر قربان، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ ایک طبقہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے والا، اس سے فائدہ اٹھانے والا اور اس کو رخصت کرنے والا بالکل ایسے ہے جو کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے کب اللہ کا مہمان ہمارے پاس آئے گا اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر جب وہ چلا جائے گا، اللہ اکبر، ابن مبارک رحمہ اللہ اور بہت سارے سلف صالحین سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کو لے آ۔ اور جب رمضان آتا تھا وہ اس میں عبادت کرتے تھے، اور یہ مہمان چلا جاتا تھا تو بقیہ 5 مہینے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو نے جو مہمان بھیجا تھا وہ چلا گیا ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو نیکی ہم نے اس کے اندر کی ہے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما دے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں، مہمان آنے والے ہیں، لیکن پڑے ہیں سستی کے اندر۔ جب مہمان آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بیل دیتا ہے، اب یہ جلدی جلدی کپڑے اکٹھے کرتے ہیں، بستر اکٹھے کرتے ہیں، کوئی ادھر پھینکتے ہیں کوئی ادھر پھینکتے ہیں۔ مہمان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے سلیقے والے ہیں۔ اور پھر تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ مہمان آتا ہے ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اگر کہیں بدقسمتی سے سامنے آ ہی جائیں تو آپ ٹھنڈا لیں گے کہ گرم؟ مہمان کہتا ہے چلو ٹھنڈا لے آؤ، نہیں ٹھنڈا پیپسی پئیں گے کہ لسی؟ کہتے چلو لسی لے آؤ، کہتے ہیں لسی جگ میں لائیں کہ گلاس میں؟ کہتے بھائی گلاس میں لے آؤ، کہتے ہیں گلاس لکڑی کا ہو کہ پتھر کا ہو کہ شیشے کا ہو؟ پھر یہ حالت ہوتی۔ تو میرے بھائیوں رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ہمارے پاس آئے گا اور لازمی بات ہے چلا جائے گا، کچھ اس کے ساتھ بھی چلے جائیں گے، کچھ اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھو، یہ مہمان آ رہا ہے، تم نے بھی میرے پاس آنا ہے، تیاری کر کے آنا، میرے مہمان کی قدر کرنا، میں تمہاری قدر کروں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں۔ یہ 3 مقصد ہو گئے، بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ اس کے بعد جو اگلا مقصد ہے وہ ہے اتفاق اور اتحاد۔
روزہ کا مقصد کیا ہے؟ چوتھا اتفاق اور اتحاد۔ آپ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب یہ روزے کا اتفاق اور اتحاد سے کیا تعلق ہے؟ تو انشاءاللہ یہ بھی مثال سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کیسے تعلق ہے۔ نماز کی باری آتی ہے نا بھئی، حدیث میں آتا ہے اول وقت میں نماز پڑھنا یہ بہت افضل ترین عمل ہے، لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جب 2 مثل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، فلاں ہو جائے تو فلاں وقت شروع ہوتا ہے، فلاں۔ اچھا، جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو تب اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ ہاں، جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ ضرور کرتا ہے کہ جی 2-3 منٹ اذان احتیاطاً تاخیر سے کہی جائے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم پورے ٹائم پہ اللہ اکبر کر دیں، مسلمانوں کا ایک فرد بھی تاخیر نہیں کرے گا، فوراً روزہ افطار کر لیں۔ اور پھر ایک اور چیز، کبھی آپ نے رمضان مبارک میں دیکھا کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھتے ہو ہمارے بھائی؟ نہیں، بات سمجھ آئی؟ رمضان المبارک میں فجر کی نماز کا وہ روشنی والا افضل عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بھائی بھی اسی وقت میں پڑھتے ہیں جن میں ہم گنہگار پڑھتے ہیں۔ اب کیوں بھائی؟ رمضان سمجھانے آیا ہے کہ کچھ اتفاق اتحاد وہ تو تم نے کر لیا ہے، باقی عمل میں بھی کر لو۔ اور یہ جو ہمارے جھگڑے ہیں، یہ ہندی، یہ پاکستانی، یہ بنگلہ دیشی، یہ فلاں نیپالی، انڈین کہتا ہے میں پاکستانی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، انہوں نے ہمارا آدھا ملک چھین لیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، یہ بنگلہ دیش کا ہے، میں اس کو کیوں دیکھوں، میں پاکستانی ہوں، یہ سڑکوں پہ صفائی کرتا ہے، میں نے کبھی صفائی نہیں کی ہے۔ یہ رمضان المبارک اتفاق اور اتحاد کے لیے آتا ہے، اور کبھی جب سفرہ لگایا جاتا ہے، دسترخوان لگایا جاتا ہے، یہاں اس مکتب میں یا شیخ عبد الماجد صاحب کے مکتب میں وہ اہتمام کرتے ہیں، آؤ بھائی روزہ افطار کر لو، کبھی کوئی نہیں کہتا کہ نہیں ان کے پاس روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کوئی؟ ایک ہی دسترخوان پر سب بیٹھے۔ تو اللہ کے لیے دوسرے معاملے میں بھی دیکھ لو کہ ہم نے تو کبھی قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات آپ کو بتائی نہیں ہے کہ کبھی بتائی ہے؟ کبھی عبد الماجد صاحب نے یا شیخ ابو محمد نے آپ کو ان کتابوں کے حوالے دیے ہوں جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے لکھی ہیں کہ بھائی ان کو مانو؟ نہیں، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا بچہ جو آپ کو تبلیغ کرے گا یا اللہ کے فرمان کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہوگی۔ تو یہاں سارے عقل مند ہیں، لیکن بقیہ تو یہ اتفاق اور اتحاد کا درس دینے آتا ہے۔ کہیں ساری اکٹھی ہو وہاں سارے اکٹھے بیٹھے ہو، جہاں افطاری ہو وہاں سارے اکٹھے بیٹھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ نہیں دی کہ اپنے بھائیوں کو افطاری کراؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ اتفاق کا ہے، اتحاد کا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ مومن بھائی بھائی ہیں، اور کبھی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ لیکن ہم نے کہا نہیں، قرآن کہتا رہے، پیغمبر علیہ السلام وہ فرماتے رہیں کہ وہ جھوٹا نہیں ہے جو 2 بھائیوں کو صلح کروانے کے لیے کوئی ایسی بات کرتا ہے، اگر اس نے نہیں بھی کی ہے اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں صلح کرا دو، اور یہ کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی 2 بھائی آپس میں مل کے پھر رہے ہیں تو وہ کیوں پھر رہے ہیں، ہم گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی کان پھوسی کر کے ان کو الگ کر دیتے۔ واللہ یہ مجھے دوسری دفعہ یہاں پر آپ کے پاس آنے کا اتفاق ہوا ہے، میں جب دیکھتا ہوں دونوں شیخین کا یہ اتفاق اور اتحاد تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ اس اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھ اور اس کے اندر اور برکت پیدا فرما۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یقین کریں۔ تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں۔ یہ کیا ہے ہندی اور کیا ہے بنگالی اور کیا ہے پاکستانی، یہ بارڈر، یہ حدود یہ تو آج بنا دی گئی ہیں۔ مسلمانوں کے اندر کوئی حد بندی نہیں ہے، ہر فرد
سب سے پہلے مسلمان ہے، اس کے بعد کسی اور ملک کا فرد ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے رمضان المبارک کا، جو رمضان المبارک ہمیں دینے آ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی بڑی عجیب صورتحال ہے کہ باقی باتوں کو ذرا سائڈ پر رکھ کر، اچھا جی آپ جو اذان 3 منٹ لیٹ کہہ رہے ہیں، بھائی مولوی صاحب کیوں نہیں بقیہ مسلمانوں کے ساتھ عین جب سورج غروب ہو تو آپ اذان کیوں نہیں کہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر جمع رہے گی جب ساری بالکل اینڈ میں کرے گی اور افطاری فوراً کر لے گی، ہے کہ نہیں حدیث ہے؟ بلکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک دن سورج نظر نہیں آ رہا تھا، بادل تھے، صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، اندازے کے ساتھ روزہ افطار کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل ہٹ گئے اور سورج نظر آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دوبارہ رکھنے کا حکم دیا۔ وہ اتنی جلدی روزہ افطار کرتے تھے اور یہ کہتے کہ نہیں احتیاطاً 3 منٹ احتیاطاً، یہ سارے کاموں میں احتیاط داخل کیا ہوا ہے۔ بھئی جمعہ والے دن 2 رکھتے ہیں جمعہ کے فرض کی، اور اس کے بعد 4 یا 2 رکھتے ہیں سنت کی، مسجد میں 4 گھر میں 2 یا 2 مسجد میں یا 2 گھر میں آ کر کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ یہ جو پڑھتے ہیں یہ کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم بہت عبادت گزار ہیں، ہم یہ جمعہ والے دن ظہر کی نماز احتیاطاً پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں جس مکتب میں کام کرتا ہوں وہاں بھی سنائیہ کا ایریا ہے، بہت سارے لوگ وہاں ایک اندازے کے مطابق 60,000 کے قریب لوگ ہیں جو اردو سمجھنے والے ہیں، یعنی اردو سمجھ سکتے ہیں۔ تو کئی لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، یہ جمعہ کی رکعات کی بھی بات ہوئی، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جو ہمارے مکتب کی مسجد میں بہت بڑی مسجد ہے، امام ہے وہ سعودی ہیں، انہوں نے اسی بات پر ایک دن خطبہ دیا کہ میں جب آ کے خطبہ شروع کرتا ہوں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں نے بعد میں ترجمہ کیا تو وہ بیٹھے تھے، میں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ زور کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا زور کی نماز، یہ احتیاطاً ابھی روزے آ رہے ہیں، روزہ کا مہینہ ختم ہوگا، فطرانہ دینے کی باری آئے گی، وہ جو سا کا وزن ہے اصل وزن اس سے اور زیادہ دے دو۔ کچھ بھائی تو ماننے گا ہی نہیں، ان کو کہیں گے بھائی سا کا اصل وزن یہ ہے، اور نہیں جی ہمیں پتہ ہے آپ کون ہیں۔ اور اگر کوئی بات تھوڑی سی سن لے گا تو وہ پھر کیا کہے گا؟ ہاں جی وزن تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن احتیاطاً۔ کہاں کہاں احتیاط داخل کی ہوئی آپ نے۔ اب کئی بھائیوں سے جس دن یہ خطبہ ہوا میں نے ترجمہ کیا اور اس میں یہ بات بھی ڈسکس ہوئی تو کئی بھائی میرے پاس آ گئے، یقین کریں، اور دارالعلوم دیوبند کے فارغ، کہا جی ہم نے تو آج تک یہ بات کہیں پڑھی نہیں ہے کہ جمعہ کا دن ہو تو ظہر کی نماز نہیں ہو، یعنی نہیں ہے، ہم نے تو ایسا پڑھا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ کہاں پڑھا ہے کہ ظہر کی نماز بھی پڑھنی چاہیے؟ تو کسی حدیث میں ہوگا نا۔ اب بات شروع ہوگی، بات چلتے چلتے نتیجہ یہاں نکلا کہ ہاں جی زور ہے تو نہیں۔ میں نے پوچھا پھر بعد میں کہ آپ نے پوچھا، فون کیا اساتذہ سے؟ تاکہ جی کیا۔ پھر کہتے ہیں جی ہے تو نہیں، لیکن ہمارے مشائخ کہتے ہیں احتیاطاً پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ رمضان تو یہ سمجھانے آیا تھا اتفاق اتحاد کر لو، اور وہ سینٹرل پوائنٹ جس پہ اتحاد ہو سکتا ہے، مرکزی نقطہ ہے، اس پہ اتحاد ہو سکتا ہے، وہ صرف اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آج مجھے کوئی کہے کہ بھائی میرے پیچھے لگ جاؤ، شافی ہو جاؤ، شافیوں کو کوئی کہے اشعری ہو جاؤ، اشعریوں کو کوئی کہے ماتریدی ہو جاؤ، ماتریدیوں کو کہے مالکی ہو جاؤ، مالکیوں کو کہے حنفی ہو جاؤ، حنفیوں کو کہے تم حنبلی ہو جاؤ، کوئی نہیں مانے گا میرے بھائی۔ بات یہ سمجھانے کی ضرورت تھی، اے مسلمانوں تم مسلمان ہو جاؤ، یا اللہ کی کتاب اس کو مان لو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لو۔ اگر اللہ کی کتاب کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر یہ بات نہیں ملتی ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھی جائے تو چھوڑ دو اپنی ضد کو۔ یہی ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جس پر امت کا اتحاد ہو سکتا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے جس پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ کوئی کسی کے پیچھے نہیں لگے گا، یا لگ جائے گا؟ ہاں اس پہ لگ سکتا ہے اگر یہ بات لوگوں کو سمجھائی جائے۔
جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے آپ کون ہیں، اور واللہ ایسی ایسی جگہوں پہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ دماغ ہی چکرا جاتا ہے کہ آپ ان کو کیا کہیں۔ غالباً 98 یا 99 میں ہم حج پہ جا رہے تھے، اس وقت یہ اتنی سختی وغیرہ نہیں تھی جو تصریح اور آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں عرفات سے، خیمہ لگا کے بیٹھے، ہم وہاں سے گزرے تو ہم نے کہا کہ حاجی صاحب یہ جو عرفات کا میدان ہے اس کے اندر جانا لازمی ہے، اندر نہیں جائیں گے یہیں سے واپس چلیں گے، یہ آپ کا حج ہی نہیں ہوگا، حج کا رکن ہے، الحج عرفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، تو آپ اندر جائیں۔ اب وہ بیٹھے ہیں، ہم کو 3-4 ساتھی تھے، ہم نے انہیں یہ بات کہی، ہم کھڑے تھے تو یقین کریں ایسے ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں جاؤ جاؤ ہمیں پتہ ہے تم کون ہو۔ اللہ کے بندو یہ کیا بات ہے، یہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کون ہے ہم؟ وہ بس جاؤ جاؤ نا، ہم کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ صحیح بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور واللہ میرا دعویٰ ہے جو انسان اس دل اور دماغ کو کھول کر صحیح بات سن لے گا وہ بات اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا فرمایا اس کتاب کو شروع کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرے ہدایت ان کو اللہ دیتا ہے۔ یہ بوتل پانی کی ہے نا، اب یہ تو خیر اس کا منہ تنگ ہے، یہ لے لیں مثلا بارش ہو رہی ہو نا، ساری رات سارا دن بارش، اس کو آپ رکھ دیں کہ میں نے آپ کو کوئی حکیم یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ بارش کا تازہ صاف پانی پئیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، آپ اس کو باہر رکھتے ہیں کہ اس کے اندر پانی آ جائے، لیکن یہ کیپ نہیں اتارتے تو اس کے اندر پانی آ جائے گا؟ نہیں آ جائے گا۔ آئے گا بھائیو؟ نہیں آئے گا۔ اچھا اگر کیپ اتار دیں لیکن اس کو الٹا رکھ دیں تو پھر آ جائے گا؟ نہیں، یہ تب آئے گا کہ اس کو سیدھا بھی رکھیں اور کیپ بھی اتاریں، اپنے دل اور دماغ کو سیدھا بھی کریں اور کیپ بھی اتار دیں۔ اور مولوی صاحب دماغ پہ کون سا کیپ ہو سکتا ہے؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو دماغ پہ کیپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں ہمیں پتہ ہے آپ کون ہیں، جاؤ جاؤ۔ بس جو ہمارے کہتے ہیں ہمارے، اللہ اکبر، یہ اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے قیاس، اپنے اپنے منطق، اپنے اپنے فلسفے، اتنے کیپ لگائے ہوئے ہیں، اس گلاس پہ ایک نظر آ رہا ہے، دماغ پہ 10 چڑھے ہوئے ہیں۔ انہیں پتہ ہے اگر غلطی سے ایک اتر بھی گیا تو آگے دوسرا تو ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ نہیں کہتے تھے ان کی باتیں نہ سنو، آج ہمیں بھی یہ کہتے ہیں ان کی باتیں مت سنو۔ تو خیر اگلی بات کرتے ہیں میرے بھائیوں، روزہ کا ایک اور بہت ہی اہم ترین مقصد ہے اور وہ ہے صبر۔ صبر ہے کہ نہیں بھائی؟ میں پانی نہیں پی سکتا، میرا روزہ ہے، میں روٹی نہیں کھا سکتا، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں کھا سکتا کہ میرا روزہ ہے، میں نے صبر کیا ہے۔ کن چیزوں سے؟ یہ حرام ہیں چیزیں، حلال ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، ان سے میں نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر ہاتھ کھینچ لیا ہے، میں نہیں کھا رہا، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اگر حلال چیزوں سے صبر کیا ہے تو اللہ کے لیے حرام بھی چھوڑ دو۔ چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ساری چیزیں چھوڑیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی، صبر کریں گے۔ آج جس مسجد میں شیخ صاحب کے ساتھ جمعہ پڑھا تو وہ بھی بیان فرما رہے تھے کہ یہ صبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا یہ بہت بڑا صبر ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، سردیوں کا موسم ہے یا گرمیاں بھی، یہاں تو خیر اے سی چل رہا ہے، آپ سامنے اوپر جناب بتانیہ کمبل لیا ہوا ہے، صبح کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان، اللہ اکبر، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن جب اللہ کا حکم سنتے ہیں صبر کر کے اٹھ جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اور میرے لیے اٹھائے ہو، صبر کر لیا ہے۔ روزے میں صبر، نماز میں صبر، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں صبر، تو پھر یاد رکھو جب تم صبر کرتے ہو تو میری توفیق تمہارے ساتھ ہوتی ہے، یہ صبر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بھائی کیا کہتے ہیں، وہ جی اتنا لمبا دن کون صبر کرے۔ ہمارے اساتذہ کرام ایک بات سنایا کرتے تھے نا کہ کسی آدمی نے، ایسا ہی کوئی آدمی تھا جس نے کبھی روزہ نہیں رکھا، اس نے کہیں روزے کی فضیلت سنی اور روزہ رکھ لیا۔
اب گرمیوں کے دن لمبا دن تھا، کبھی روزہ پہلے رکھا نہیں تھا، پہلی دفعہ غلطی سے بیچارے نے رکھ لیا، عصر کا وقت ہوا، پیاس بھوک کی شدت، اب کمرے کے اندر بند اور آگے سے پردے وغیرہ لگا کے اندر اندھیرا کر لیا اور مصنوعی اندھیرا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہتا بیٹا جاؤ دیکھ کے آؤ سورج ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا۔ اس نے جا کے دیکھا، کہا ابو جی ابھی تو نہیں ڈوبا ہے، ابھی تو بہت اونچا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، صبح ساری کا ٹائم ایسے وقت بھاگتا ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں آدھا گھنٹہ پڑا ہو، اٹھاتے ہیں ماں باپ بہن بھائی یا یہاں دوست احباب، چلو بھائی اٹھو روزہ رکھ لو، صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا۔ ہم سوچتے ہیں آدھا گھنٹہ پڑا ہوا ہے کوئی نہیں خیر ہے، تھوڑی دیر ایسے ہوتا ہے تو 15 منٹ رہ گئے، لیکن جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک ایک منٹ ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ ہو۔ اچھا پھر بیٹے کو بھیجا، جاؤ بیٹا دیکھ کے آؤ سورج ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا، نہیں ڈوبا۔ پھر تیسری چوتھی بار آدھے گھنٹے کے بعد پھر نہیں ڈوبا، کہتا ابھی نہیں ڈوبا، نہیں، کہتا آج پھر کسی نے لے کے ہی ڈوبے گا، یعنی آج کسی کو ساتھ لے کے ڈوبے گا۔ تو یہ روزہ کا مقصد نہیں ہے میرے بھائی، روزہ کا مقصد ہے صبر۔ اور یہ جو بھائی کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب آپ مسجدوں میں بیٹھ کے تقریر کرتے رہتے ہیں، مسجد کی چھاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں، نہ آپ کوئی باہر نکل کے کام کریں، نہ کوئی آپ کو سمجھ آئے۔ اب میں پنجاب میں رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اب مولوی صاحب آپ آئیں نا ذرا باہر نکل کے بھینس چرائیں، گائے چرائیں، بکریاں چرائیں، فصل کاٹیں، گندم کاٹیں، پھر آپ کو پتہ چلے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کہا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کام ہی ایسا دیا ہے کہ اس میں دین بھی ہے دنیا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو انسان اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ ایک کام کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیا ہوتا ہے وہ کام؟ کہ اللہ اس کے اعضاء کو، ان ہاتھوں کو، ان پاؤں کو، ان آنکھوں کو، زبان کو اللہ دین کی خدمت میں لگا دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور اگر کوئی دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے اعضاء کو لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے اور دنیا بھی اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمیں کام ہی ایسا ملا، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کام ہوتا تو انشاءاللہ ہم روزہ رکھتے اور لوگ رکھتے ہیں۔ گاؤں کے اندر بھی شہروں کے اندر بھی بڑے ہارڈ ورکنگ کام کرنے والے انہوں نے روزے رکھے ہیں، صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ روزہ ضرور رکھتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ چھوڑ دیا تو ساری زندگی عمر بھر وہ روزے رکھتا رہا تو اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے بھائی روزہ کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ اس کے اندر ہمیں صبر نصیب ہوتا ہے۔ پھر گناہوں سے رکنا بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ اب یہاں تو اور بڑا عجیب مسئلہ ہے، جیسے رات فضیلت الشیخ مولانا مقصود الحسن فیضی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہاں پر بیوی نہیں ہے، شادی شدہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ اوپر سے یہ شہوت کو ابھارنے والے بہت سارے وسائل، میڈیا، اعلام عربی میں کہتے ہیں اعلام، یہ سارے کے سارے، لیکن پھر کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من یستطع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرے اور جو طاقت نہ رکھتا ہو، بلکہ آپ نے شادی کے متعلق فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ تمہاری نظروں کو جھکا دے گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اور جس کے پاس شادی کی طاقت نہ ہو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ کیا کرے؟ روزے رکھے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ، یہ روزے اس کے لیے گناہوں سے ڈال بن جائیں گے۔ ڈال سمجھتے ہیں نا؟ یہ پرانے زمانے میں جب جنگ لڑی جاتی تھی تو وہ آگے کر کے دشمن کا وار روکنے کے لیے وہ لوہے کا ایک بڑا تھال ٹائپ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا، اس پہ وار روکا جاتا تھا، اس کو ڈال کہتے ہیں۔ ڈال کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر روزہ رکھو گے اللہ تمہارے لیے اس روزے کو گناہوں سے ڈال بنا دے گا۔
اور واللہ میرا موضوع روزے کی فضیلت نہیں ہے، ورنہ دیکھیں ایک حدیث آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے، میرا نام بھی آ گیا، میں بھی جا رہا ہوں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے شہادت کی موت کی دعا کرنے کے آپ نے فرمایا اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ انہیں سلامت واپس لے آ اور ان کو مال غنیمت عطا فرما۔ اللہ اکبر، وہ سلامت واپس آئے اور مال غنیمت بھی لے کے آئے۔ پھر ایک موقع آیا تو آپ سے یہی درخواست کی انہوں نے، آپ نے پھر یہی دعا دے دی۔ تیسرا موقع آیا تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی دعا کرے، آپ نے پھر فرمایا اللہم سلمہم وغنمہم۔ یہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ پوری ہو گئی، میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی اور آپ کہتے ہیں کہ سلمہم وغنمہم، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید اس دفعہ پھر ہم مال غنیمت لے کے ہی واپس آئیں گے۔ تو چلے پھر ایک کام کریں، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اگر وہ میں عمل کرتا رہوں اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ نصیب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کرو، اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ نصیب کرو۔ اللہ اکبر، یہ تو اتنا بڑا عمل تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارے لیے ایک اور روزہ کا بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ ہے کہ روزہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سبق دیتا ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر کسی کے ساتھ لڑائی مت کرو، لڑائی نہ کرو، بلکہ آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسی کنڈیشن تمہارے سامنے آئے کہ تمہیں وہ کوئی گالی دیتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بری بات کرتا ہے، تو آگے سے کیا کہو انی صائم، بھائی تو کرتا رہے جو کرنا ہے، باتیں کرتا رہے، انی صائم، میں تو روزے سے ہوں اور روزہ مجھے سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ لڑنا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اب اس نے مجھے بات کی ہے تو بچ کے جائے گا کہاں پر؟ اگر یہ بچ کے چلا گیا تو یہ تو میری بہت بڑی انسلٹ ہے۔ تو روزہ یہ سبق دے رہا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ رمضان یہ سبق سکھا رہا ہے کہ نہیں سکھا رہا کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ زیادتی کر بھی لے تو چپ کر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کیا فرمایا تھا؟ من ترک المراء ولو کان محقا، جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حقدار ہے، بالکل کنفرم اس کا حق بنتا ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ظلم کیا، اس پہ کو مارا ہے، اس کے پیسے چھین لیے ہیں اور کوئی اس طرح کا ظلم کر دیا ہے۔ اب اگر اسلامی عدالت ہو، اسلامی کورٹ کے اندر یہ کیس جاتا ہے، یہ مظلوم ہے، حقدار ہے، پیسہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک المراء ولو کان محقا، اگر یہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اور ہے بھی حقدار تو کیا فرمایا تھا؟ اضمن لہ کسرا فی ربض الجنہ، میں جنت کے ایک کنارے کے اندر اس کو محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس چیز کی؟ محل، شگا نہیں۔ ہاں، یہ بریدہ کا علاقہ ہے، اب اس کے محلوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، چلو جس محلے میں یہ مکتب ہے، کوئی سعودی آپ کو کہے کہ بھائی آپ فلاں بھائی کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کیا ہے یا اس نے آپ پہ ظلم کیا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، آپ کہتے کیوں؟ میں کیوں معاف کر دوں؟ میں کیوں یہ نچلا درجہ حاصل کروں؟ میں کیوں اپنی انسلٹ کرواؤں؟ نہیں، اس نے مجھے بات کی ہے، میرے ہاتھ چڑھ گیا، مجھے موقع ملا، میں بھی اس کو سبق سکھا کر چھوڑوں گا۔ وہ کہتا ہے نہیں یار معاف کر دو۔ نہیں، میں کیوں معاف کر دوں؟ وہ کہتا ہے ایک بات سنو غور سے، کیا اس محلے کے اندر جو فلاں شگا ہے وہ میں آپ کو الاٹ کر دیتا ہوں، بھائی کو معاف کر دو، آپ تو بھاگ کر میں ہوں یا آپ ہوں اس کے پاؤں میں پڑ جائیں گے، ساتھ اسٹامپ پیپر بھی لے جائیں گے، بھائی اس پہ لکھ دو میں نے سعودی سے شگا لینا ہے۔ تو یہ پھر دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ریاض میں یا بریدہ میں؟ حتیٰ کہ مقدس شہر ہمارے مکہ میں یا مدینہ میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے کنارے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور زبان اطہر بھی وہ ہے کہ جس سے کبھی غلط بات نکل سکتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقدار ہو، حقدار ہونے کے باوجود تم نے جھگڑا چھوڑ دیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم کیوں یہ نچلے والا اللہ،
ایک اور روزہ کا فائدہ کہہ لیں، مقاصد کہہ لیں، لاجک، فلسفہ، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ روزہ ہماری طبیعت کو عبادت کے اوپر ابھارتا ہے کہ نہیں؟ ابھارتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں تو فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسانوں کو پیدا کرنے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اب دیکھیں میں مکتب میں کام کرتا ہوں، شیخ صاحب کام کرتے، آپ یہاں تشریف لائے، آپ اپنے شرکے میں کام کرتے، اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ انجینئر ہیں، میکینیکل انجینئر ہے جی، یہ مشین آپ کے لیے اس کر کھڑے ہو جائیں، یہ خراب ہو، آپ نے ٹھیک کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے جتنی بھی ڈیوٹی ہے اوور ٹائم لگاتے ہیں، جب مہینہ ختم ہوتا ہے سیلری ملتی ہے، آپ اس لائن میں لگے ہوئے جی کہاں کھڑے جی بھائی سیلری مل رہی ہے میں نے لینا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کام پہ نہیں جاتے، بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے ریاض میں کہ اگر ایک دن آپ ایبسنٹ ہوتے ہیں تو 2 دن کی سیلری کٹ جاتی ہے۔ اب آپ سارا مہینہ ہی کام پہ نہ جائیں اور جب لائن لگی ہو آپ بھی کھڑے ہوں، کیشیئر کے پاس پہنچے، جی کون؟ فلاں جی محمد فلاں، محمد اکرم جی، عبداللہ فلاں کی، کیا بھائی کیا لینے آئے ہو؟ سیلری لینے۔ ہاں لاؤ اپنا وہ کتنے دن حاضر رہے ہو؟ وہ حاضر تو میں 1 دن بھی نہیں رہا، تو کہے گا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، یہاں سیلری لے لے آگے۔ تو عبادت کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ عبادت کے بعد بھی جنت کے فیصلے اللہ کی رحمت پہ ہونا ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ میرے وہ نیک بندے جو میرے اوپر ایمان لائے، جو فرشتوں پر ایمان لائے، یہ سارے ایمان کے ارکان، ان کے اوپر ایمان رکھا دل سے، زبان سے، عمل سے، اور پھر وہ میرے پاس آئے نیک عمل کر کے۔ قرآن پڑھیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو خوشخبری دے دیں اگر وہ ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، میں اپنی جنتوں کا انہیں وارث بنا دوں گا۔ لیکن ایک ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہے، نہیں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، اور یہ امید لے کے بیٹھا ہے کہ قیامت میں جیسے وہ بھائی، اللہ اکبر، پچھلی دفعہ میں آیا یہاں پر، وہ کچھ اپنا ایک ذاتی کام تھا شیخ صاحب کے پاس، تو شیخ صاحب نے ایک بوڑھا آدمی دکھایا مسجد کی طرف جا رہا ہے، تو کہا کہ یہ بوڑھا آدمی پتہ ہے یہ اذان سے بھی پہلے 5 منٹ مسجد میں آتا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں آتے ہیں؟ کہتا ہے اذان تو غافل لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اذان تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اور رب کعبہ کی قسم ہم اللہ اکبر کے فلسفے کے اوپر غور کرتے ساری بات ہی سمجھ آ جاتی۔ اللہ اکبر، او اللہ تمہاری دکان سے بڑا ہے، اس کا حکم تجارت سے بڑا ہے، تمہارے بزنس سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمہارے اس جاب کام سروس سے بڑا ہے، سارا کچھ چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا ہے؟ قرآن کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو اور ان لوگوں کو جو ہمارے مجرم ہیں ان کو قیامت والے دن ایک کیٹاگری میں رکھیں گے؟ تمہارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے؟ تو یہ تو ہمیں عبادت سکھانے آتا ہے کہ اگر پورا مہینہ تم نے روزے رکھے ہیں، تراویاں پڑھی ہیں، تو اس کو سرکولیٹ کرو، آگے جاری رکھو، کنٹینیو کرو۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اور ہوتا کیا ہے، پہلا دن ہوتا ہے نا تو مسجدوں میں ماشاءاللہ جگہ بھی نہیں ملتی ہے، باہر بھی صفیں بچھانا پڑتی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ جی کہاں کہاں سے مسلمان نکل آئے، کن کن کمروں سے نکل آئے جن میں پتہ بھی نہیں تھا یہاں بھی ہمارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، نیپالی بھائی رہتے۔ لیکن جب چوتھا روزہ ہوتا ہے تو مسجد کی پچھلی 2 صفیں خالی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، واللہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں اس میں ایک آدمی بڑا ہی عجیب ہے، نام نہیں لینا چاہیے، کہیں وہ تقریر سن بھی سکتا ہے پھر محسوس ہوتا ہے، تو وہ اس کی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے وہ روٹین دیکھ رہا ہوں کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے مسجد میں کھڑا ہوتا ہے 1 دن پہلے ہی خدمت کے لیے، افطاری پہ میری ڈیوٹی جی، دریا اکٹھی کرنے پہ میری ڈیوٹی، یہ ڈیوٹی۔ ایک دن میں نے کہا، بڑی عمر کا، میں نے کہا چچا جی آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ رمضان آتا ہے آپ آ جاتے ہیں اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو آپ مسجد کو منہ بھی نہیں دکھاتے؟ تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ بھی تو ایک پھر رہا ہے نا، جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کی سنگلیاں بھی ٹوٹ جاتی، ہمیں ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔
اور واللہ ایک دن میں نے ایک رمضان میں انہیں دیکھا، جب نماز عید ہم عیدگاہ میں پڑھ کے مسجد میں آئے تو عصر کی غالباً نماز تھی، تو مسجد کے ستون کو ایسے گلے مل رہا ہے، معانقہ کر رہا ہے، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے ہاں پنجابی میں مسجد کو مائی مسجد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مائی مسجد۔ تو ایسے اس کو مل کے کہہ رہا ہے، اچھا پھر مائی مسجد اگلا رمضان آئے گا تو ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پتہ ہے اگلا رمضان تجھے نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقین کرے ابھی 5-6 دن باقی ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو کہتا ہے اگلا رمضان آئے گا۔ میں نے کہا چچا جی آپ بوڑھے ہو گئے، آپ یہ سفید بال ہو گئے، داڑھی رکھی ویسے بال سفید ہو گئے، کیا کر رہے ہیں آپ بس کریں۔ لیکن نہیں، بس جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ بھی ختم۔ تو میرے بھائیوں، نہیں، رمضان المبارک ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ ہم عبادت کے اوپر عبادت کنٹینیو رکھیں، اور یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مشہور حدیث ہے کہ جو آدمی 40 دن تک، کتنے؟ 40 نمازوں کی بات مشہور ہے، وہ صحیح نہیں، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تکبیر اولیٰ پتہ ہے نا؟ اللہ اکبر جب نماز کھڑی ہوتی ہے اس وقت وہ صف میں کھڑا ہو، پہلی میں جگہ ملے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں بھی تو اس وقت وہ مسجد میں کھڑا ہو، 40 دن 5 نمازیں اس طرح پڑھ لے تو اللہ اسے 2 ثواب 2 انعام عطا کرتا ہے۔ ایک، اس کے دل سے نفاق منافقت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا انعام اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ 29-30 دن تو ہمارے پاس ہیں رمضان کے، اس کے بعد 10-12 دن اور پورے کر لیں، انشاءاللہ طبیعت عبادت کے اوپر مائل ہو جائے گی۔ تو کافی ٹائم آپ کا لے لیا ہے، میں ایک دفعہ پھر اپنے محترم بھائی محترم عبد الماجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہمارے ساتھی ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور محترم فضیلت الشیخ ابو محمد حافظہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمارے لیے یہ ایک موقع نصیب کیا ہے۔ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا، اس میں جو بات صحیح تھی وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھی، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری کام علمی اور شیطان کی وجہ سے تھی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ مکتب والوں کو اور شیخین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں کیونکہ زیادہ تعارف بقیہ بھائیوں سے اتنا نہیں ہے، جو بھی اس میں متعاون ہیں اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور آپ کا آنا بیٹھنا، یہ گرمی کے دن ہیں، آپ کام بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بھی برکت دے، اللہ آپ کے اس جذبہ میں بھی برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد اختر صدیق حفظہ اللہ تعالی، جو اپنے مخصوص انداز میں ہمارے سامنے فلسفہ رمضان کو پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہوئی باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی شکر گزار ہیں شیخ محترم کے کہ وہ آج ہمارے پاس تشریف لائے، انہوں نے ہمیں یہ وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہاں آنا، ان کا بیان کرنا، ہمیں تبلیغ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انہیں بھی عمل کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ سارے پروگرام جو آپ کے لیے ترتیب دیے گئے تھے، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم تیاری کر لیں، ہم اس کی انفرادیت اور اس کی جو خصوصیت ہے اس ماہ کی، اس کو ہم سمجھ لیں، اور جیسے ہم پچھلے رمضان سستیوں اور غفلتوں کے ساتھ گزارتے رہے ہیں، یہ رمضان اس طرح سستی اور غفلت کی نظر نہ ہو، ہماری تربیت ہو جائے، ہم سیکھ لیں، ہم سمجھ لیں، ہم جان لیں، پھر ان چیزوں کو جاننے کے بعد اس رمضان کو اپنے لیے ایک مثالی اور ایک تاریخی رمضان بنا لیں۔ واللہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی، اور یہ مہینہ ہے ہی صفائی کا، گناہوں کو جلانے کا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور وہ عظیم ترین نعمت ہمیں عطا فرما دے، یعنی جنت، سب سے بڑی کامیابی یہی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے کامیابی،
دنیا میں کوئی بڑا سٹیٹس حاصل کر لینا، آپ انجینئر ہو گئے، آپ ڈاکٹر ہو گئے، آپ صدر ہو گئے، آپ وزیر ہو گئے، آپ بزنس مین ہو گئے، آپ تاجر ہو گئے، آپ مالدار جاگیردار، سب کچھ آپ کے پاس ہو گیا، یہ کامیابی نہیں ہے کہ محدود چند دنوں کے لیے آپ 10 سال کے لیے جاگیردار بن جائیں گے، آپ 20 سال کے لیے جاگیردار بن جائیں گے، آپ 50 سال کے لیے جاگیردار بن جائیں گے، آپ 100 سال کے لیے جاگیردار بن جائیں گے، لیکن ایک دن آئے گا ہاتھ خالی ہو جائیں گے، اس قبر کی مٹی کے نیچے ہوں گے، گئی آپ کی جاگیر، مال دولت، پیسہ، دکان، کاروبار، دنیا کی عزت، شان و شوکت، ہر چیز ملیا میٹ مٹی میں مل گئی، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جنت جہاں داخل کر دیا جائے گا کبھی نہیں نکالا جائے گا انشاءاللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وہ نہیں جو اللہ وہاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کے پاس بھی وہ نعمتیں نہیں تھی جو اللہ جنت میں جنتی کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے کوشش کرنا ہے، یہ مہینہ جو آ رہا ہے ہم سب انشاءاللہ یہ عہد کریں کہ باذن اللہ تعالیٰ اپنے رب کو منائیں گے، اس کے سامنے دعائیں کریں گے، عبادات کریں گے، اور جیسے شیخ محترم نے بڑی اچھے انداز میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ صرف رمضان ہی نہیں، رمضان کے بعد بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کب تک؟ کب تک؟ اللہ اکبر۔ اور خطبے میں ہمیشہ ایک آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرتے رہو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو کس حالت میں؟ کہ تم فرما بردار ہو۔ بڑی اچھی اور بڑی قیمتی باتیں ہمیں سننے کو ملی ہیں شیخ محترم سے، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب ان باتوں پر عمل کریں گے۔ تو اگر کسی بھائی نے کوئی شیخ سے سوال کرنا ہو، اور ہم درخواست کریں گے کہ آئندہ بھی شیخ محترم ہمیں وقت دیتے رہیں، ہمارے پاس یہ الحمدللہ جو بھائی ہیں ساتھی ہیں اس بات کی تڑپ رکھتے ہیں کہ مشائخ باہر سے تشریف لائیں اور جو ہے ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ آئندہ بھی ہم ان سے درخواست کرتے ہیں آپ تمام بھائیوں کے سامنے کہ جب بھی ہم ان سے درخواست کریں تو یہ ہمیں ضرور موقع عطا فرمائیں انشاءاللہ۔ جی آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ نے حدیث بتائی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، تو ایک سینے پر چڑھے تو بتایا کہ رمضان کے روزے پالیے، لیکن باقی تو جو ہے تو ان کو بھی پورا کر۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیونکہ ٹائم کی مناسبت سے پر جو موضوع سے متعلقہ بات تھی میں نے عرض کر دی، تو اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب آپ نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا آمین فرمایا، تیسری پر بھی، تو بقیہ دو باتیں یہ تھیں کہ جس انسان کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو اس میں یہ بات بھی آپ ایڈ کر لیں کہ آج ہماری حالت عجیب ہے۔ ایک حدیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جہاں کوئی بدعت جاری ہوتی ہے اللہ وہاں سے سنت اٹھا لیتا ہے۔ اب یہ بدعت جاری ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے انگوٹھے چومتے ہیں، تو اس میں کون سی حدیث ختم ہوگی؟ درود شریف پڑھنے والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو باتیں تھی بقیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور بعد میں اس کی وضاحت فرمائی۔ جی بھائی پوچھ رہے ہیں کون سی چیزوں سے پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ شاید میرے علم کے مطابق یہاں جو پروگرام ہو رہے ہیں ان میں یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں، تو اس لیے میں نے اس طرف کو نہیں چھیڑا ہے۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو روزہ کے خلاف ہو، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو یا روزے کے ادب میں کمی آ جاتی ہو، اس کو ہم نے اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ جو میں نے مقاصد بیان کیے ہیں، اور بھی کئی چیزیں بیان کی جا سکتی تھی، اگر ہم ان کو ختم کر دیں، یعنی ان کو پامال کریں، ان اپنی زندگی کے اندر روزے کی حالت میں ان پر نعوذ باللہ عمل شروع کر دیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو روزہ رکھ کر روزہ کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اب اس میں کئی چیزیں عرض کی جا سکتی ہیں، مثلا وہ اگر پہلے جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ تو جھوٹ چھوڑ دے، حرام روزی کماتا ہے
حرام روزی چھوڑ دے، سود کھاتا ہے سود چھوڑ دے، بھائیوں کو گالیاں دیتا ہے، بری بات کرتا ہے وہ چھوڑ دے، اسی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ظلم، جتنے مقاصد میں نے بتائے ان پر عمل کرے اور ان کے اگینسٹ جتنی چیزیں ہیں سب کو چھوڑ دے اور ان چیزوں کے بھی قریب نہ جائے۔ ان سے تو روزے کے ثواب میں اثر پڑے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانا پینا شروع کر دے، بیوی کے قریب چلا جائے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب ایسے رمضان کو گزارے گا تو انشاءاللہ ہماری مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ کیا یہ تراویح قیام اللیل کیا ایک ہی نماز ہے؟ سوال پوچھ رہے ہیں بھائی، اگرچہ میں نے اپنے اس گزارشات میں بات کر دی تھی کہ تہجد کی جو نماز ہے وہ رمضان میں تراویح ہی ہے، یعنی قیام اللیل یا جسے آپ کہتے ہیں تراویح وہ ایک ہی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں نے عرض کر دی تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح شروع ہوتی تھی، کیونکہ قیام اللیل کا وقت تو سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ پچھلی رات میں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اب بھائی ذرا ادھر توجہ کیجئے، پانی کا گلاس آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے؟ دیکھا ہے نا؟ تو جو بات ہو رہی وہ سنیں، ناراض تو نہیں ہوتے بھائی؟ اب پھر شیخ صاحب کو میری شکایت ہی نہ لگا دیں۔ اچھا تسی رگڑا بھی لاؤ، ناراض نہیں ہوتے، یعنی آپ نے ٹرینڈ کیے ہوئے ماشاءاللہ۔ اچھا، تو 200 آیات ایک رکعت میں پڑھی جاتی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں خوف پیدا ہو جاتا تھا کہ اب ساری کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔ جو نماز عشاء کے بعد شروع ہوئی اور ساری کے قریب ختم ہوئی تو وہ ایک ہی ہے یا دو ہیں؟ ایک ہی ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے بھائی یہ کہہ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز پڑھائی ہے، بعض میں 2 کا بھی ملتا ہے، لیکن آپ ساری روایات کو اکٹھا کریں تو 3 دن ملتے ہیں۔ اب ہمارے بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی نا وہ ثابت کریں گے 8 تھی، تو انشاءاللہ وہ بھی ثابت کر لیتے ہیں۔ قیام اللیل امام مروزی کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت انہوں نے ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی تھی اور آپ نے اس خوف سے چھوڑ دی تھی اور امت کو فرمایا بھی تھا، صحابہ کرام کو فرمایا بھی تھا، مجھے ڈر ہے کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے چھوڑ دی۔ وہاں یہ صراحت آپ کو ملے گی صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن پڑھائی تھی، ایک دن عشاء کے بعد، اگلے دن کچھ لیٹ، اگلے دن اور لیٹ، یہ 8 رکعت پڑھائی تھی۔ تو قیام اللیل یعنی تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے۔ دیکھیں جو مبتلات الصیام ہے یعنی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں وہ احتلام جو آپ کو خواب میں یا نیند میں ہو جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ ہم بستری کی یا جان بوجھ کر یہ مادہ منویہ خارج کیا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر نیند میں جیسے سوال ہو رہا ہے تو نیند میں اگر ایسا ہوتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور کھا پی لیں بھول کر تو پھر بھی روزہ۔ ایک بات اور بھی یہاں کو اشارہ کر دوں، یہ بڑی اچھی انشاءاللہ ہوگی کہ آپ مجھے سارے بھائی بتائیے، جواب آپ سے مانگتا ہوں کہ اگر جان بوجھ کے آپ کھا لیں روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ٹوٹے گا۔ اگر آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی اس مریض کو کھلائیں یا انجیکشن لگائیں یا ٹیبلٹ جو بھی دیں ورنہ یہ مر جائے گا یا اس کا کوئی اعضاء خراب ہو جائے گا جسم، تو آپ کو کھلا دی گئی میڈیسن تو پھر بھی روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ بولے بھائی، ٹوٹ جائے گا۔ آپ کے سر پہ گن کسی نے رکھ دی کہ تو مسلمان ہے جی روزہ رکھا، کھاؤ نہیں تو میں گولی مار دوں گا، تو پھر بھی روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ جان بوجھ کے کھائیں روزہ ٹوٹ جائے گا، مجبوری سے کھائیں ٹوٹ جائے گا، اور اگر بیمار ہو گئے مریض ہو گئے پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک شکل ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، پیٹ بھر کے بھی کھا لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ ہے بول کر۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ 3 چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح کا کام کر رہے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ شریعت میں اس اصطلاح کو کہتے ہیں عام اور خاص۔ کیا کہتے ہیں؟ عام اور خاص۔ عام حکم یہی ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹے گا، خاص حکم ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں فاتحہ کا بڑا جھگڑا رہتا ہے۔ عام حکم یہی ہے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو، خاص حکم یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ لو، جھگڑا کس بات کا ہے؟ جی یہ افطاری کے فوراً بعد یہ جو باہر جا کے سگریٹ پیتے ہیں یا نسوار ان کو پورا کیسا ہوا؟ یہ آپ نے روزہ کے مقاصد میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں کہ بعض بھائی تو روزہ افطار ہی سگریٹ پہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔
بھائی جس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ رکھا تھا، روزہ کے فوراً بعد منہ میں ڈالی ہوئی. اب دیکھیں اب پتہ نہیں ڈبی کتنے کی ملتی، مجھے تو پتہ نہیں، 5 ریال کی. جو پیتا ہے وہ بتائے. شیخ فرما رہے ہیں جو پیتا ہے وہ نہیں، ایسے نہیں، ہم سب کو وہ سب کے سامنے نہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے. چلو 5 ریال کی. اب میں نے سنا ہے کہ ایک دن میں کم سے کم بھی 2 ڈبیاں تو پی جاتے، تو 10 ریال ہو گئے، مہینہ کے 300 ریال ہو گئے. اللہ اکبر، 300 ریال ایک مہینہ کے، اور سال کے کتنے ہو گئے؟ 2400 ریال. 36. اب 3600 ریال، 3600 ریال آپ نے آگ کی نظر کر دی. اب 3600 ریال یہاں ٹیبل پہ رکھے، ان کو آگ لگائیں. او بھائی کیا کر رہے ہو؟ سارے کہیں گے او بھائی کیا کر رہے ہو؟ بھائی پیسے جلا رہا ہوں. کیوں بھائی؟ کہ میں نے سگرٹ نہیں اس مہینے پینے اتنے کے پیسے جلا دے. سارے کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، سگرٹ پی رہے ہیں. تو کہتے بھائی سٹائل، یہ سٹائل ہے اور یہ پاگل. اور دیکھیں اگر 3600 ریال کا ہر مہینے آپ اپنی بیوی کو تحفہ لے کر دیں، آپ کے پاؤں دھو کے پیے گی کہ نہیں؟ اور اگر ماں باپ کو لے کر دیں، اللہ اکبر، جنت کے راستے سیدھے ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے جو بھائی پیتے ہیں وعدہ کریں کہ چھوڑ دیں گے، اور نیچے منہ کر کے ہی کر لیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تراویح جماعت سے الگ پڑھ سکتے ہیں. مجھے تسبیح سمجھ آئی تھی، وہ بھی الگ ہی پڑھنی چاہیے اگر پڑھنا ہو. بہت اچھا سوال کیا جی، کہ جی روزہ کی نیت کس طرح کرنی چاہیے. اچھا تراویح کی، روزے بھی 10 دن. ہاں روزے کی بھی، تراویح کی بھی، نماز کی بھی، سب کا جواب سنیں. اب دیکھیں نیت کی عربی میں تعریف کیا ہے؟ انبعاث القلب علی الفعل. بعض نے لکھا کہ عزم القلب علی الفعل، دل کا پکا ارادہ کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے، بس اسی کو نیت کہتے ہیں. آپ اپنے کمرے سے اٹھے، وہاں وضو کیا یا مسجد میں آ کے وضو کیا، تراویح میں آئے، نماز میں آئے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، ساری کے لیے اٹھے، سارا یہ ساری نیت ہی ہے بھائی. یاد رکھیں لفظوں میں نیت حج اور عمرے کے علاوہ شریعت میں کہیں ثابت نہیں. اب بھائیوں سے بات ہوتی رہتی ہے، یہاں میں جو آپ کو لمبا نہیں کرتا، کئیوں سے بات ہوئی، اینڈ پہ یہاں پہنچتے ہیں کہ یہ نیت تو نہیں ہے. اور آپ نے مجدد الافسانی کا نام سنا ہے، جن کا اصل نام ہے احمد سرہندی. کیا نام ہے؟ انڈیا کے تھے بھائی، انڈیا کے احمد سرہندی. وہ ہمارے یہ جو حنفی بریلوی دیوبندی بھائی ناراض نہ ہوئیے گا بھائی کوئی بیٹھا ہو، ان کے ہاں وہ بہت مقام اور مرتبے والے ہیں. ان کی کتاب پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نیت جو ہے یہ ہمارے ہندوستان میں ملتی ہے اور کہیں تو ہے نہیں. اور کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نیک کام کر رہے ہیں تو نیک کام کو اس میں یقین پیدا کرنے کے لیے نیت کر لے تو حرج کیا ہے. لو میرے ایک دوست ہیں، ان کے دادا جی فوت ہو گئے، ان کے کچھ دیوبندی بھائی تھے، وہ جنازہ وہ پڑھائیں گے. ہم نے کہا بھائی پڑھائیں، کوئی نہیں، ہم بھی شریک ہو جائیں. تو آپ بتا رہے ہیں جنازے کی نیت اس طرح کریں، یہ کریں. میں نے ان کے والد صاحب سے کہا، یعنی جن کے باپ فوت ہوئے تھے، میرے دوست کے والد صاحب، تو میں نے کہا کہ چچا جی ان سے بس یہ پوچھ دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایسے ایسے، اس کے پروف کہاں پہ ہے. تو جنازہ کے بعد میں نے کہا کبھی پوچھیے گا. کہا اچھا. پوچھا، کہا جی کہیں ملتی تو نہیں ہے لیکن کرنی چاہیے. بھائی پھر کیوں کرنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ کہتے جی ملتی تو نہیں ہے لیکن کریں گے تو بات پکی ہو جائے گی. میں نے کہا نماز پڑھ رہے ہو کہ نکاح کر رہے ہو؟ بات پکی. اچھا وضو نیک عمل ہے کہ نہیں؟ ہماری جماعت کے خلیل الرحمان صاحب کراچی کے بہت بڑے عالم ہیں، ٹی وی پر یہ ڈائلاگ چل رہا تھا نیت کا، تو انہوں نے کہا اگر ہر نیک عمل کی نیت کرنی چاہیے تو جب تم وضو کرتے ہو تو پھر بھی نیت کرو کہ نیت کرتا ہوں اس وضو کی جو میں ٹھنڈے پانی یا گرم پانی سے کر رہا ہوں، ٹوٹی پیتل کی ہے کہ لوہے کی ہے. کہیں بھی نہیں کرتے. آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نیت کر رہا ہوں 100 روپیہ مسجد میں دینے کی، مسجد فلاں فلاں علاقے کی، مولوی صاحب فلاں، پیچھے اس مولوی کے پھڑو جی مولوی صاحب پیسے. اللہ کوئی ثابت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. ٹائم کافی ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.